السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ظہیر عباس، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ظہیر ولاگ۔ امید ہے رب ذوالجلال کی اس پاک بارگاہ میں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ چند دو دنوں سے میں ایک نیوز سن رہا ہوں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حد حرمتی ہوئی ہے، اور اس حرمتی کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور رب ذوالجلال کی اس پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات، خالق کائنات اپنی اس مقدس لا ریب بے عیب اور پاک کتاب کی حفاظت تو خود فرما، جس کا ذمہ تو نے خود لیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کا ذمہ اللہ پاک نے بھی لیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی اس چیز کا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو، اس کتاب کو، اس مقدس اور پاک کتاب کو سنبھالیں اور اس پر عمل کریں۔ حقیقت میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کر، جس کو پڑھ کر لاکھوں انسان اپنی زندگیاں بہتر کر جاتے ہیں۔ اسے مکمل لائف آف کوڈ کہتے ہیں، یعنی کہ مکمل زندگی اس میں نچھاور ہے۔ حضور پاک کے ایک صحابی ہیں، وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ گم ہو جاتا ہے تو میں بجائے اس کو ڈھونڈنے کی بجائے میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور قرآن کریم سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا اونٹ کہاں ہے۔ ناظرین، جس کتاب کو ہمیں سمجھنے کے لیے، ہمیں سوچنے کے لیے دیا گیا تھا، یقیناً یہ ہماری خود لاپرواہی ہے، خود لاغرضی ہے کہ جب ہم اس چیز کو بے حفاظتی کر رہے ہیں تو لوگ اس کا کیا کریں گے، تو کافر اس چیز کا کیا کریں گے۔ یقیناً دوستو، آج ہم اس چیز کو ایک لو لیول پہ لے جا رہے ہیں، اور اس چیز کا ذمہ جو ہے مسلمان، اس چیز کی وجہ صرف مسلمان ہی ہے۔ وہ سین اس طرح ہے کہ اب ہم نے قرآن مجید لینا ہوتا ہے تو ہم تاڑ میں ہوتے ہیں کہ کوئی وثاق کے کارے پہ دینے والا آدمی آئے قرآن پاک، اور ہم پھر اس کو خریدیں۔ تو اس طرح تو نہیں نا مسلمانی کا، یہ تو حق نہیں ادا ہوا۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کو بطور تحفہ دی تھی۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک دوست ہوتا ہے، ہم اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے، اب اس برتھ ڈے پہ اس کو ایک اچھی سی واچ گفٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک اچھی گھڑی گفٹ کرتے ہیں، یا کوئی اچھا فریزر گفٹ کرتے ہیں، کوئی اچھا فریج گفٹ کرتے ہیں، کوئی اچھی الماری گفٹ کرتے ہیں، یا اچھی کوئی بھی چیز استعمال کرنے کے لیے اسے گفٹ کرتے ہیں۔ اب اس کا دل کتنا خوش ہوگا وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ اس گفٹ کو، اس تحفے کو سنبھال کر رکھے گا۔ جب بھی اس چیز کو اس کی ضرورت ہوگی تو وہ ہمیں ضرور یاد کرے گا کہ یار فلاں دوست نے ہمیں یہ چیز دی تھی اور ہمیں اس سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یقیناً اس کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے گی، اور وہ خوش ہوگا کہ یار فلاں بندے نے ہمارے لیے یہ گفٹ دیا تھا، ہمیں یہ اس نے چیز سے نوازا تھا۔ یقیناً اس کی دل سے دعا نکلے گی، اور اسے کہنے پر مجبور ہوگا کہ یار فلاں بندے نے مجھے یہ چیز گفٹ کی تھی۔ اب اللہ پاک نے ایک قرآن مجید ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کی، اور وہ تحفہ آپ نے اپنی امت کو بطور تحفہ دے دیا۔ اب ہم اس تحفے کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں وہ تو ہم جانتے ہی ہیں نا۔ تو میں اپنے پورے سماج کی بات کر رہا ہوں، اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہنا کہ یار فلاں بندہ ٹھیک ہو جائے تو تب معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس بات پہ کبھی آپ ضد نہ کرنا۔ سب سے پہلے جو ہے نا، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ شاید اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے پتہ نہیں کتنے لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ یعنی کہ قرآن مجید اب ہم وثاق کے کارے پہ دینے والے لوگ آتے ہیں تو ان کو جو ہے نا، ان کی تاڑ میں ہوتے ہیں، ان کے
انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب آئے اور اس سے خریدیں۔ اب یہ ہمارے ہاں اگر قدر رہ گئی قرآن مجید کی تو پھر تو ہماری مسلمانی کی تاک نہیں نکل گئی جی۔ ہم صرف مسلمان نام کے مسلمان ہیں، یقیناً ہم انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں جو ہمارے آج کل کا حال ہو چکا ہے۔ ہم میں انسانی زندہ تک نہیں ہے یار۔ اگر ہم قرآن مجید کی خود حفاظت کرتے نا تو آج ان کتوں کی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ اس سویڈن والے کتوں کی حرکت نہ ہوتی کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر جاتے۔ اللہ پاک ہمیں اسی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شدید الفاظ میں دکھ ہوا اور شدید الفاظ میں ان کتوں کی ان پہ بے شمار لعنت بھی کرتا ہوں، اور اللہ پاک ان کو واصل جہنم کرے۔ ہیں تو واصل جہنم بھی، کیونکہ ان کے لیے تو میں کہتا ہوں ان کو جہنم میں بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی خود حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن مجید پر چلنے کی اور قرآن مجید سے سبق اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میری ویڈیوز بنانے کا مقصد کوئی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا تھا، ایک سچ جو میں آپ سب کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کیا کریں۔ اب مجھے جتنے بھی تقریباً دیکھ رہے ہوں گے نا، کوئی میں اس اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی یعنی کہ 100 میں سے 20% جو ہوں گے وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے کرتے ہوں گے، ورنہ کافی ایسے احباب بھی ہیں جن کو پوچھے کہ قرآن مجید کو آخری دفعہ دیکھا بھی کب تھا تو وہ یہ بہت بھی بھول جائیں گے کہ یار میں نے آخری دفعہ دیکھا کب تھا۔ تو ہمارے خود میں ایک مسلمانیت نام کا کوئی چیز زندہ نہیں ہے، تو اس چیز کا وہ کتے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کوئی کمینہ اٹھتا ہے وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر جاتا ہے، کوئی کتا اٹھتا ہے وہ اللہ پاک کی شان میں گستاخی کر جاتا ہے، کوئی بھونکتی ہے بھارت کی کتی وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، کوئی فرانس کا کتا اٹھتا ہے وہ ہمارے نبی کے کھاکے بنانے شروع ہو جاتا ہے، کوئی سویڈن کا کتا اٹھتا ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنی شروع کر دیتا ہے، کوئی فلاں کتا اٹھتا ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کو اب لاگو کرنا ہے ہمارے حکمرانوں نے، اب اس چیز پہ عمل پیرا اس چیز کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب ان کی مورتیاں جلائی جائیں یا ان کے جو کہتے ہیں ان کی کتابیں جلائی جائیں، میں یہ نہیں کہتا، میں ہرگز کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرتا، میں ہرگز کسی مذہب کو برا نہیں کہتا، ہرگز کسی کی کتاب کو میں اور کبھی بھی کہوں گا بھی نہیں کہ فلاں یار عیسائی ہے تو اس کی کتاب بری ہے، فلاں سکھ ہے تو اس کی فلاں کتاب بری ہے، فلاں ہندو ہے تو اس کی فلاں کتاب بری ہے، اس کو جلایا جائے یا اس کی فلاں مورتی کو جلایا جائے، جو جہاں ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم نہیں دینا۔ ہم انسان ہیں، ہم اپنی انسانیت کو سنواریں، نہ کہ کسی کے مذہب پہ تنقید کریں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے مذہب پہ، ہمارے کتاب پہ، ہمارے کچھ پہ، ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اس کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ ناظرین، اس کا جواب اب ہمارے حکمرانوں نے، ہماری سیاست نے، ہمارے لیڈروں نے اس کا جواب دینا ہے کہ الحمدللہ ہم میں غیرت ایمانی زندہ ہے۔ تو امید ہے رب ذوالجلال کی اس پاک بارگاہ میں کہ میری اس ویڈیو کو ایک اچھے کمنٹ سے نوازا جائے گا اور میری اس ویڈیو کو ضرور پروموٹ کیا جائے گا، کیونکہ آج میری ویڈیوز اور کوئی اپلوڈ نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ جو ہے اللہ پاک کی بابرکت کلام، اس کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ پاک نے لیا تھا اور ہم مسلمانوں کو دیا تھا، وہ آج ان کتوں کے ہاتھ لگی ہے۔ تو میں ایک آخر پہ ایک بات کرتا چلوں کہ جو ہندو اکثر ہندو جو ہے نا ان کے پاس ہماری کتاب یہ موجود ہے، یہ ان کے پاس بیشتر ہندوز کے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ آپ پچھلے سائنسدانوں کی ہسٹوری پڑھ کے دیکھ لیں نا تو ان میں یہ ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھ کر، قرآن مجید کو پڑھ کر وہ انہوں نے مزید ریسرچنگ کی ہے۔ اس جو سائنسدان ہوتے ہیں نا ان کی اکثر باتیں جو کہتے ہیں
انہوں نے اب ریسرچ کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن آج سے کئی صدیاں پہلے اللہ پاک نے اسی قرآن میں وہ چیز بتا دی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے محبوب اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل اور اصحاب کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، ظہیر عباس، اللہ حافظ۔